ویلکم ونس اگین. پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا فیصلہ ہو گیا اور ایک بار پھر یہ فیصلہ انتہائی متنازع انداز میں سامنے آیا ہے. حمزہ شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ برقرار رہے ہیں. اس بات کی رولنگ ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اب سے کچھ دیر قبل دی. آج پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہوا جس میں چودھری پرویز الہی 186 اراکین کے ووٹ حاصل کر سکے جبکہ حمزہ شہباز کو 179 اراکین نے ووٹ ڈالا. ڈیپٹی اسپیکر دوست محمد وزائی نے ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے پر جب فیصلہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ مجھے چودھری شجاعت کا خط ملا ہے. چودھری شجاعت نے حمزہ شہباز کو ووٹ کا حکم دیا ہے. انہوں نے اس خط کی بنیاد پر رولنگ دی کہ وہ مسلم لیگ کاف کے سارے ووٹ مسترد کرتے ہیں یہاں تک کہ پرویز الہی صاحب کا بھی ووٹ مسترد ہو گیا. اس موقع پر راجہ بشارت نے اس رولنگ پر اعتراض کیا اور ایوان میں راجہ بشارت اور ڈیپٹی اسپیکر میں بحث بھی ہوئی. راجہ بشارت کا موقف یہ تھا کہ پارلیمنٹری لیڈر کی رائے یہ فیصلہ کرے گی کہ ووٹ کس کو دینا ہے اور چودھری شجاعت کی ہدایت یا خط کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ڈیپٹی اسپیکر نے کہا کہ فیصلہ پارٹی سربراہ کا ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی 3 دفعہ چودھری شجاعت سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر وہ اپنی رولنگ بیس کر رہے ہیں. راجہ بشارت نے اعلان کیا کہ وہ اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کریں گے اور اب یہ معاملہ ایک بار پھر عدلیہ ہی کے پاس جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہم نے کچھ اور قانوندان سے بھی بات کی. سو اس کے اوپر اصل موقف کیا ہے اور کیا دوبارہ تشریح کی ضرورت ہے. I start with you حسان خاور صاحب. سیفان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اس ٹرانسمیشن میں. So let me welcome سیفان as my co-host. So سیفان feel free to ask questions. ہمارے ساتھ ہاشمی صاحب بھی موجود ہیں اور حسان خاور صاحب موجود ہیں. So حسان خاور صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. جس وقت چودھری شجاعت کے خط کا ذکر آیا تھا مونس الہی صاحب ظاہر ہے ان کے پاس ان کو بنانے گئے تھے تو ان کو اندازہ تھا کہ یہ خط گیم الٹ دے گا. ظاہر ہے اسی لیے وہ وہاں پر گئے تھے. جی حسان خاور صاحب. حسان خاور صاحب کو میری آواز نہیں آ رہی. سو آپ کا انالیسس دوں سیفان, آپ کو کیا لگتا ہے یہ تمام بحث تو اسی پر ہو رہی ہے. ابھی میں اعتزاز احسن صاحب کو سن رہی تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹری لیڈر کا استحقاق الگ ہے, پارٹی ہیڈ کا استحقاق الگ ہے, مگر جب ہم دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو وہاں پر بھی پارٹی ہیڈ کا ذکر ہے. ایک طرف تو ہم نے دیکھا آج بڑا دلچسپ مرحلہ تھا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے راجہ بشارت صاحب ایک طرف آئین پڑھ کے بتا رہے تھے اسپیکر کو اور اسپیکر کورٹ کا آرڈر سامنے پڑھ کے سنا رہے تھے. تو یہ اپنی جگہ تضاد بھی ہے اور اس پر جو بھی کنفیوژن ہے. لیکن ایک بات تو طے ہے, آپ کے کچھ ہی دیر پہلے پروگرام میں صداقت عباسی صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ جائے گا. اب یہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ معاملہ جس طرح سے ڈریگ ہو رہا ہے, حمزہ شہباز صاحب کا, پنجاب کا, اوورآل پورے وفاق میں جو معاملات چل رہے ہیں, یہ معاملہ پھر دوبارہ عدالت کی طرف ہی جانا ہے. یہ جو آرٹیکل 63A کی انٹرپریٹیشن جو ریفرنس بھیجا تھا پاکستان تحریک انصاف نے, کیونکہ شروع میں تو اس فیصلے کو لے کے تحریک انصاف نے ویلکم کیا تھا, آج اسی فیصلے کو آڑ بنا کر یہ سب کچھ ہو رہا ہے سامنے. اب یقینی طور پر اس کی مزید تشریح کے لیے جو آج سامنے ہے معاملہ, یہ دوبارہ کورٹ میں جائے گا, کورٹ آف لاء میں جائے گا, پھر معاملہ ڈریگ ہوگا. ہم ویسے ہی دیکھ رہے ہیں کہ شاید نہ ملک متحمل ہو سکتا ہے مزید انتشار کا, مزید خلفشار کا. جس طرح کا سیاسی ماحول بن چکا ہے, جو پولرائز معاشرہ نظر آ رہا ہے, نفرتیں, اندھی نفرتیں, عقیدت مندیں, ایک عجیب قسم کا ایک ماحول بن چکا ہے. تو یقینی طور پر ایک بار پھر ایک نئی بحث چھڑنے جا رہی ہے اور کچھ نہیں, کیونکہ دو واضح انٹرپریٹیشنز آ رہی ہیں. ایک آئین ہے آرٹیکل 63A جس میں آپ نے پڑھ کے کنور دلشاد صاحب کو سنایا تھا, اور کنور دلشاد صاحب بھی کہہ رہے تھے پھر بعد میں جو دوست مزاری صاحب کا موقف ہے پارٹی ہیڈ والا. تو یہ معاملہ کورٹ ہی جا رہا ہے اور پھر مزید کنفیوژن, مزید انتشار, اور جس کا بہت برا اثر ہے پاکستان پہ, پاکستانی معیشت پہ, وہ نظر آنے والا ہے کچھ دن میں. یہ میں آپ سے, کیونکہ آپ روزانہ چیک بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈالر کدھر جائے گا, اس کے اوپر ہم یقیناً بات کریں گے. آئی ہوپ کہ حسان خاور صاحب کو میری آواز آ رہی ہو. اگر نہیں آئی تو ہم ان سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حسان خاور صاحب, if you can hear me, so جس وقت چودھری شجاعت کا خط آ گیا تو اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ اب یہ معاملہ آپ کے حق میں نہیں جائے گا, کیا ایسا ہے؟ جی حسان خاور صاحب. حسان خاور صاحب کو میری آواز نہیں جا رہی. نہال ہاشمی صاحب, کین یو ہیئر می؟
Yes, I can. जी निहाल हाशमी साहब, सो हमजा शहबाज हो गए हैं मुंतखब वजीर आला, या वजीर आला ही कायम रहे हैं, बट पीटीआई कह रही है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी। आप कैसे देखते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पीटीआई क्या हर किसी को हक हासिल है कि वो किसी भी अदालत में जा सकती है, मगर जो उन्होंने बोया था आज वो उन्होंने काटा है। वही गए थे अदालत और उन्होंने ये ऑर्डर लिया था 63A में, जो उन्होंने बोया था आज वो काट रहे हैं। अगर वो चीज हम पे एप्लीकेबल है तो उतनी इक्वली इन पे भी एप्लीकेबल है। पीएमएलएन के लिए कोई अलग रूलिंग नहीं होगी और पीटीआई के लिए कोई अलग रूलिंग नहीं होगी। एक आइन है, एक अदालतें हैं, हमारी एक ही सुप्रीम कोर्ट है। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट अलग नहीं है और पीएमएलएन का सुप्रीम कोर्ट अलग नहीं है। दोनों की एक ही सुप्रीम कोर्ट, और जो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग देती है पीएमएलएन के लिए वही पीटीआई पे भी लागू, और जो पीटीआई को देती है वही हम पे भी लागू होता है, और वो सब पे लागू होता है। और इस पे बहुत ज्यादा बहस किया जा चुका है। हाँ, अगर आप ये बात आइन आपकी के वो ठीक है, ओरिजिनल लेकिन को ना, क्योंकि आपका लॉ का भी बैकग्राउंड है तो कुछ चीजें मेरी हमें लोगों को समझाने के लिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 63A की तशरीह के लिए खुद पीटीआई गई थी सुप्रीम कोर्ट, और शायद उसी फैसले की, और शायद क्या कहा डेप्यूटी स्पीकर ने कि मैं उसी की रोशनी में बात कर रहा हूं जहां पे पार्टी हेड साफ साफ लिखा हुआ है उस फैसले में। लेकिन यहाँ पे मामला क्या वही है जो नेशनल असेंबली में था? क्योंकि इधर तो एक अलायंस था पार्टी से, और जो बशारत साहब ने कहा कि आप तो कैंडिडेट है उन्हीं को क्वेश्चन कर रहे हैं। परवेज इलाही साहब जो है वो अपने हक में ही वोट नहीं डाल सकते। सो इतनी पावर क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्टी हेड को दी हुई है जो कि शायद पार्लियामेंट में भी ना हो? इज दैट करेक्ट? इज इट करेक्ट? देखिए, जो किया था, जो बोया था, वो आप काट रहे हैं। बात सारी ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है पार्लियामेंट इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन और पार्टी हेड। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज असाइड। जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, और वही लोग गए थे जिन्होंने कहा था आप तशरीह करें। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो तशरीह करती है, कानून नहीं बनाती। मगर इसमें सुप्रीम कोर्ट एक स्टेप आगे चली गई और उसने कहा वो डिसाइड भी हो जाएंगे। ये सिर्फ नहीं कि आप पार्टी, आपको याद होगा कई इसके मेंबरान जो है वो ये जो 20 लोग इलेक्शन लड़े वो सारे बेचारे डिसीट हुए। क्यों हुए? इस वजह से हुए कि वो अपने पार्टी हेड के खिलाफ गए थे। उनको हालांकि नोटिस भी नहीं सर्व किया गया था, उनको नोटिस भी नहीं सर्व किया गया था। पार्लियामानी पार्टी डिस्क्वालीफाई होना चाहिए था, लेकिन वो डिसीट होके नेक्स्ट इलेक्शन में वापस आ गए और वोट भी उनका काउंट ये हुआ। भी डिसीट हो जाएंगे। देखिए, ये भी डिसीट हो जाएंगे। राणा साहब, वो निहाल साहब मुझे बताएं, ये मामला इतना सिंपल है निहाल हाशमी साहब? ये जी सब डिसीट होंगे। सो यू आर सेइंग कि चौधरी परवेज इलाही को चौधरी शुजात ने डिसीट करवा दिया आज? नहीं, निहाल हाशमी साहब, अगर मेरी आवाज अब तक आ रही है तो मुझे बताइएगा ये मामला इतना सिंपल है? हाशमी साहब, ये सियासत का अलमिया है। एज अ पॉलिटिशियन कैसा लग रहा है आपको ये देखकर? पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। ये ठीक, देखिए, जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं, जो आप नॉर्म्स करते हैं। अभी बहुत कुछ हो रहा है। थोड़ा इसको आपने देखा नहीं कि पिछले दिनों हमारे एक साबिक एमपी बलोच साहब को लोधरा में उनके गाड़ी से उतार के जिस तरह का रवैया अख्तियार किया गया। क्या आपका माशरा इसका मुतहम्मिल हो सकता है? जो आप सुप्रीम कोर्ट में हर रोज जाते थे, जो आपने कानून पास कराया, आप तो समझ रहे थे, वो कहते हैं ना कि दुश्मन मरे थे खुश ना होना, सजन भी मर जाना है। तो आपने दुश्मनी के लिए वो काम किया था, वो आज आपके गले पे आके फिट हो गया है। वापस आते हैं, वी विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। बिल्कुल वेलकम है आपका स्टेटमेंट हसन खावर साहब। ये बात निहाल हाशमी साहब भी कह रहे हैं, ये कुछ और एनालिस्ट का भी ख्याल है कि आप खुद विक्टिमाइज हो गए अपने ही फैसले के लिए जो आप गए थे सुप्रीम कोर्ट में। ये सही असेसमेंट है? सर, ये पहली तो बात यह है कि अगर आज कोई विक्टिमाइज हुआ है तो वो पाकिस्तान की आवाम है, पाकिस्तान की जमहूरियत है, पाकिस्तान का आइन है। ये बात हम वाजे कर दें।
دوسری بات یہ ہے کہ آئین پاکستان کے اندر بہت واضح طور پہ لکھا ہے کہ ووٹنگ کی ڈائریکشن دینا پارلیمنٹری پارٹی کا استحقاق ہے، آئین کے اندر لکھا ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ چودھری شجاعت ایک خط لکھ کے ڈپٹی اسپیکر کو دے دیں، پارلیمنٹری پارٹی میں آپ لوگوں کو نہ بتائیں، ان لوگوں کو کیا پتا کس کے حق میں ووٹ کرنا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی جو تھے وہ مسلم لیگ کاف کے اپنے کینڈیڈیٹ تھے، کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ منع نہیں کر سکتی کہ آپ اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہ دیں اور مخالف کو ووٹ دیں۔ یہ بیسیکلی میرے خیال میں یہ آرٹیکل 6 کا کیس ہے جو ڈپٹی اسپیکر پر لگنا چاہیے۔ یہ وہ سازش ہے جو آصف علی زرداری لاہور میں بیٹھ کے کر رہے تھے، اور اس کا صرف اور صرف ایک نتیجہ ہے کہ 1-2 دن عدالتوں کے اندر جو معاملہ چلے گا، عدالت اس کو اٹھا کے باہر پھینکے گی۔ لوگوں نے اس کو 17 جولائی کو ویسے ہی اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے، اور اس کا جو نقصان ہوگا وہ صرف اور صرف آپ کی معیشت کو ہوگا، آپ کے ملک کو ہوگا، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جمہوریت سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ 2-3 دن میں واپس ہو جائے گا معاملہ؟ جی بالکل ہوگا، کیونکہ اس کی کوئی کسی قسم کی لیگل سٹینڈنگ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آرٹیکل 63A بڑے واضح الفاظ میں یہ لکھتا ہے کہ یہ پارلیمنٹری پارٹی کا استحقاق ہے، اور یہ جو خط آیا ہے یہ خط تو ایم پی ایس کو ویسے ہی نہیں دیا گیا، اس کی تو کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ بات راجہ بشارت صاحب نے یہ تو بات اب ٹیلی ویژن چینلز پہ رپورٹ ہوئی، آبویسلی زرداری صاحب کو دیا گیا یہ خط، اور زرداری صاحب نے پھر بھیجا ہے آگے سے، لیکن کنفرم کیا چودھری شجاعت نے۔ نہیں، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اگر پارٹی پریزیڈنٹ کا استحقاق ہوتا بھی تو آپ پہلے اپنے ایم پی ایس کو بتائیں گے نا کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ووٹ دینے کے بعد آپ پوسٹ فیکٹو بتائیں کہ جی آپ نے تو ووٹ اس کو نہیں دینا تھا، آپ کاؤنٹ نہیں ہو رہا۔ نہیں، لیکن ووٹ دینے سے پہلے آ گیا ان کا لیٹر، ووٹ دینے سے پہلے ریلیز کیا گیا۔ لیکن the interesting part is کہ کینڈیڈیٹ بھی اپنے ہیں، انہوں نے کہا میرے کینڈیڈیٹ کو نہیں ووٹ دینا۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ بات انہوں نے ڈسکلوز کیا خط کاؤنٹنگ کے بعد، دوسری بات یہ ہے کہ اسپیکر نے بعد میں کیا، لیکن میڈیا پہ رپورٹ ہو گیا تھا، it was on the media۔ میڈیا کو رپورٹ ہونا کوئی فارمل کمیونیکیشن تو نہیں ہے فریہ۔ نہیں، لیکن مونس الہی نے کنفرم کیا کہ میں لے کے گیا ہوں خط، اور چودھری شجاعت نے کہا ہے کہ میں نے لکھا ہے۔ نہیں، آپ بات نہیں سمجھ رہی۔ دیکھیں، آپ اگر ایک پارٹی کے لوگ ہیں، اگر چودھری شجاعت یہ چاہتے بھی تھے اور اگر ان کا استحقاق ہوتا جو کہ نہیں تھا، تو وہ ایک پارٹی کا پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس بلاتے اور اس کے اندر یہ ڈائریکشن کنوے کرتے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ پرانی ڈائریکشن ہے، ایم پی ایس ووٹ دے دیں اور بعد میں کہیں جی ہم نے تو کچھ اور سوچا تھا اور آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ دوسری بات میں آپ کو پھر یہ بتا رہا ہوں کہ اس سے اہم نقطہ یہ ہے کہ آئین کے اندر لکھا ہے، اس میں کوئی انٹرپریٹیشن کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ ان کے اپنے کینڈیڈیٹ ہیں چودھری پرویز الہی، تو یہ نہیں چلنا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور پہلے اس قسم کی سیاست ان کو نقصان جو پہنچا ہے، 17 جولائی کو آپ کو پتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو پنجاب کی ایک جماعت تھی، پنجاب کی عوام نے ان کو مسترد کر دیا۔ یہ اس طرح کی حرکتوں سے یہ صرف اپنی سیاست کا مزید نقصان کر رہے ہیں اور ملک کا نقصان کر رہے ہیں۔ رائٹ، سو سیفان، اس میں ایک اور بھی پوائنٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے جو کہ آپ نے سنا ہوگا، صداقت عباس صاحب نے ریز کیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو رن آف الیکشن تھا، تو اگر کوئی ڈائریکشن دینی بھی تھی پارٹی ہیڈ نے تو وہ پہلے والا بھی تو ایک الیکشن ہو چکا ہے، ایگزیکٹلی پہلے کیوں نہیں دی؟ اور پھر یہ جو فیصلہ جس کو کوٹ کیا جا رہا ہے فریہ، اچھا میں یہی بول رہا تھا جو فیصلہ جو آیا ہے اس وقت، کیونکہ ابھی نہال ہاشمی صاحب تھے شاید اس وقت میری آواز ہی پہنچی، میں پوچھا تھا کہ شاید اتنا معاملہ فریہ آپ جو اسیسمنٹ ابھی تک آ رہی ہے وہ ہم نے دیکھا ہے اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کا معاملہ قاسم سوری صاحب والا ہوا تھا، تو اس وقت بڑا واضح طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیگل فرٹرنیٹی کا ایک ہی اوپینین آ رہا تھا کہ وہ جو ہے وہ آئین سے متصادم ہے یا وہ خلاف قانون ہوا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا سپریم کورٹ، پھر پروسیڈنگز ہوئیں اور پھر وہ فیصلہ بھی اسی روشنی میں آیا۔ لیکن آج اگر آپ دیکھیں اب تک جو ہم نے کمنٹس دیکھے ہیں، میں سلمان اکرم رضا صاحب کا دیکھ رہا تھا اور دیگر آپ احسن صاحب کو کوٹ کر رہی تھی، تو ایک ہم نے کانٹرڈکشن اس میں دیکھا ہے جو انٹرپریٹیشن ہے اس فیصلے کی۔ اگر آپ کے پاس ہے تو میرے پاس، کیونکہ میرے پاس ابھی اس وقت انٹرنیٹ کی ایکسس کیونکہ فون اس وقت کنیکٹ آپ کے ساتھ ہے، لیکن میرے پاس وہ رننگ جو آپریٹنگ پیرا ہے اس فیصلے کا وہ میں نے کھولا ہوا تھا، جس میں لکھا تھا کہ ٹرننگ ٹو دا سیکنڈ کویشچن اینڈ کیپنگ ان مائنڈ دا آنسر ٹو دا فرسٹ ان ا ویو دیٹ یہ سپریم کورٹ نے جو کہا ہے کہ دیٹ دا ووٹ آف اینی ممبر انکلوڈنگ اے ڈیمڈ ممبر آف اے پارلیمانی پارٹی ان اے ہاؤس دیٹ از کاسٹ کنٹری ٹو اینی ڈائریکشن ایشوڈ بائی دا لیٹر in terms of para B of clause 1 of the article 63A cannot be counted and must be disregarded, and this is
so regardless of whether the party head subsequent to such vote proceeds to take or refrains from taking action that would result in declaration of a defection. तो इस पे कुछ लोगों के कमेंट्स ये भी हैं कि नहीं, ये इस वक्त पार्टी हेड की राय भी इस पर मुकद्दम नहीं है,